رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سارے معاملے کو بیان فرمایا کہ جب قوم آیا کر کہنے لگی ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ یہ سورج ہمارا خدا ہے، یہ ستارے ہمارے خدا ہے، یہ چاند ہمارا خدا ہے۔ رات کا وقت ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب آسمان کے اوپر دیکھا ستارے جگمگا رہے گئے، ستارے چمک دمک رہے گئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ بول پڑے۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فلما جلنا علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افلا قال لا احب الآفلین۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف مڑ کے دیکھا، آسمانوں پہ ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا، جناب ابراہیم خلیل اللہ بولے، فرمایا میری قوم کیا یہ میرے خدا ہے؟ پھر ساری رات ستارے جگمگاتے رہے، صبح کا وقت ہوا ستارے غروب ہو گئے، جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے میری قوم یہ ستارے تو ڈوب گئے ہیں، یہ تو غروب ہو گئے ہیں، اور میں ابراہیم غروب ہونے والوں کو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ یہ ڈوب گئے، رات کو آئے تھے اب غائب ہو گئے، اور میں ڈوبنے والوں کو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر قوم آئی کہنے لگی ہے ابراہیم خلیل اللہ یہ 14ویں کا چاند جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے یہ ہمارا خدا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے چاند کی طرف دیکھا، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالين۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے چاند کو دیکھا جو آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ہر طرف اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا، ہر طرف روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ دیکھ کے فرمانے لگے یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر صبح کا وقت ہوا، چاند بھی غروب ہونے لگ گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا کہ چاند غروب ہو گیا، فرمایا ہے میری قوم اگر رب العالمین مجھے ہدایت عطا نہ کرتا تو میں بھی گناہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر قوم آ گئی کہنے لگی ہے ابراہیم دیکھو صبح کے وقت سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، ہر طرف کرنے بکھیر رہا ہے، پوری کائنات عالم کو اس نے روشن کیا ہوا ہے۔ قوم کہنے لگے ابراہیم یہ ہمارا خدا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے سورج کو دیکھا، اس کی چمک دمک کو دیکھا، اس کی روشنی کو دیکھا، اس کی کرنوں کو دیکھا، پھر بول پڑے رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے جب سورج کو دیکھا فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اور پھر جب سورج شام کے وقت عصر کے بعد جب غروب ہو گیا نا ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا، فرمایا میری قوم سنو انی بریء مما تشرکون، یہ جو تم شرک کر رہے ہو نا خدا کے ساتھ، کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہو، کسی اور کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، فرمایا میرا اس شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب 3 جملے گئے، سورج کے متعلق، پھر چاند کے متعلق، اور پھر ستاروں کے متعلق، لیکن ہر مرتبہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ھذا ربی، فرمایا ھذا ربی کیا یہ میرا رب ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ ہیں یہ کیا یہ میرا رب ہے، لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے سورج کو خدا مانا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند کو خدا مانا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ستاروں کو خدا مانا ہے، چونکہ الفاظ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جو اہل ایمان تھے، اہل ذوق تھے، اہل محبت تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ اقرار نہیں کر رہے تھے، ان کے رب ہونے کی تصدیق نہیں کر رہے تھے، بلکہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا یہ انداز استفہامی انداز تھا، یہ استفہام انکاری تھا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ اقرار نہیں بلکہ ان کی ربوبیت کا انکار کر رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انداز بات کو بدل دیتا ہے، انداز بات کو بدل دیتا ہے۔ اب الفاظ وہی، جملے وہی، 2 انداز ہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہ مائک میرا ہے، آپ کہیں گے واقعی آپ کا ہے، آپ کا ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر میں انہی جملوں کو کہوں کہ یہ مائک میرا ہے، اب تھوڑا سا انداز بدلا، الفاظ وہی، جملہ وہی، یہ مائک میرا ہے، یہ مائک میرا ہے،
اب یہاں پہ دونوں کا مطلب جدا جدا ہے. پہلے جب میں نے کہا یہ مائک میرا ہے، ہر بندہ سمجھے گا کہ آپ کا ہی ہے، اور پھر جب میں نے اسی کو مختلف انداز سے کہا کہ یہ مائک میرا ہے، اب آپ سمجھنے والا سننے والا کہے گا کہ آپ پتہ آپ کا ہے یا نہیں ہے. وہاں پہ انکار کی صورت آ جاتی ہے. تو جناب ابراہیم خلیل اللہ یہاں پہ اقرار نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ میرا رب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں اگر 1 منٹ کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اقرار کیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے اقرار کیا ہے، تو پھر خود سوچو کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جو آتا ہی عقیدہ توحید کا جام لوگوں کو پلانے کے لیے. تو اگر نبی کا عقیدہ ہی متزلزل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ چند لمحے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے تھے یہ میرا خدا ہے، چند لمحوں کے بعد جب ڈوب گیا کہتے ہیں یہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ بھی متزلزل تھا، وہ بھی اپنے عقیدے میں مشکوک تھے. حالانکہ نبی جو عقیدہ لے کر آتا ہے مضبوط عقیدہ لے کر آتا ہے. نبی لوگوں کو توحید کا جام پلانے کے لیے آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی 1.25 لاکھ کو وہ پیش انبیاء بھیجے گئے، اللہ نے ہر نبی کو معصوم عن الخطا بنا کر بھیجا ہے. کوئی نبی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا. بڑا گناہ تو بڑا رہا، چھوٹا گناہ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو جب نبی معصوم عن الخطا ہے تو پھر اگر کوئی کہے کہ اقرار کیا ابراہیم نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے شرک کیا ہے. تو جب نبی گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جب نبی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا تو نبی شرک کیسے کر سکتا ہے؟ نبی شرک کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ماننا پڑے گا ابراہیم خلیل اللہ نے اقرار نہیں کیا، بلکہ آپ کا یہ انداز ھذا ربی یہ میرے رب ہے، یہ استفہام انکاری تھا. مطلب یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ان کی نفی کر رہے تھے، ان کا انکار کر رہے تھے. اے میری قوم یہ میرا رب ہے، یعنی جنہیں تم میرا رب کہتے ہو یہ میرے رب کبھی بھی ہو نہیں سکتے ہیں.